مسلم پر اس نے ایسی تلوار سے وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا نچلا عہد کٹ جاتا ہے اور آپ کا اوپر کا عہد بھی کٹ جاتا ہے. بغیر بن عمران اس ظالم نے امام مسلم پر کس طریقے سے وار کیا. لیکن یہ شیر خدا کا شیر پھر بھی لڑتا رہا, ہمت نہیں ہارا ہے. جب ان ظالموں نے دیکھا کہ شیر خدا کے شیر کا مقابلہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ اوپر چڑھ کے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا امام مسلم پہ, اور اوپر سے آگ میں سینٹوں میں آگ لگا کے یعنی کسی کی لکڑیوں میں آگ لگا کے آپ پر پھینکنا شروع کر دی. اس طریقے سے انہوں نے اپنی بزدلانہ حرکت کی. جب یہ اپنی اس بزدلانہ حرکت پہ اتر آتے ہیں, ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اپنی ربطوں کے کیا ہے, اپنی بزدلانہ حرکت پر اتر آئے. اس طریقے سے اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. ادھر امام مسلم کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے, ابن زیاد کے پاس آئے, آپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. ابن زیاد آپ سے کہتا ہے کہ اے مسلم, اگر کوئی کوفی نہیں آتی تو آپس میں یہ قتل و غارت کری نہیں ہوتی, یہ خود ریزی آپس میں نہیں ہوتی. یہ زمانی بچانے کے تم کوفی آئے ہو اور تم نے آپس میں لوگوں کو لڑا کیا ہے. امام مسلم نے جب اتنا ابن زیاد کے الفاظ سنے, آپ کے تو ظالم مجھے کہتا ہے کہ میں نے خود ریزی کی ہے, میں نے آپس میں لوگوں کو لڑایا ہے. وہی مطلب تو ہے, تو اصل میں حصے دار خود ریزی کا تو ہے. اصل میں تو نے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہے. اصل میں تو نے ظالم کا ساتھ دے کے ظلم کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے, اور اس خود ریزی میں تو ہی اس کا حصے دار ہے. جب یہ ظالم نے اتنا سنا تو اس نے کہا کہ اب مسلم نے کو چھپ پر لے جاؤ, اور چھپ پر لے جا کر معاذ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ان کی گردن کو کاٹ کے ان کے تھڑ کو نیچے پھینک دیا جائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. وہ نواز رسول وہ مسلم نے اپنی کو دور میں یاد کر کے کہ کس طریقے سے کوفے والوں نے ساتھ دیا تھا, لیکن اب اس دربار میں اسی فریادی مددگاری کی عالم میں کھڑے ہیں. اب کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کا یار و مددگار نہیں ہے. گویا کہ وہ لوگ آپ کو چھت پر لے کر گئے, اور وہیں عمیر بن عمران, بغیر بن عمران کہ جو مسلم نے توبہ کے مکان کے اندر جس نے آپ کے ہونٹ پر وار کیا تھا, جس نے اپنی تلوار سے آپ کے ہونٹ کو کاٹ دیا تھا, وہی بغیر بن عمران آپ کو چھت پر لے کر گیا, اور اس نے آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کے تن کو آپ کی گردن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جا کے شہادت نوش فرما لیتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اب وہاں پر پہنچے ہیں, لیکن اب مسئلہ پیدا ہوا تھا. امام مسلم کے ساتھ آپ کے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تو آئے تھے. اب امام مسلم نے کیا کیا تھا, ان ظالموں نے ایسا ظلم کیا امام مسلم کے ساتھ, اس طریقے سے اقتدار برتاؤ آپ کے ساتھ کیا. جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں, جب آپ شہید ہو گئے تو اب کیا ہوا تھا, امام مسلم نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دغابازی کی, میرے ساتھ مکر و فریب سے کام لیا ہے, تو اب اپنے دونوں شہزادے, آپ نے دیکھا کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں, تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شرح کے مقام پر بھیج دیا. وہ قاضی شرح کے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, تو یہ اب دونوں بچے محمد اور ابراہیم جو امام مسلم کے شہزادے ہیں, قاضی شرح کے مقام پر موجود ہیں. جب قاضی شرح کو معلوم ہوا, ادھر ابن زیاد نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ساتھ ان کے دو بیٹے بھی آئے ہیں, ان کو جاؤ تلاش کرو, جہاں بھی وہ مل جائیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ. جب قاضی شرح نے دیکھا کہ اس ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کی تلاش میں بھی اپنے لوگوں کو بھیج دیا ہے, تو اب پتا چلا کہ ظاہر سی بات ہے پتا ضرور چل جائے گا اس بارے میں. تو آپ نے قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو بلایا, اور بیٹے کو بلا کر کہا کہ صبح کو مدینے کے لیے جو بھی قافلہ جائے تو اس قافلے میں ان دونوں بچوں کو روانہ کر دینا, اور اس قافلے کے ساتھ ان بچوں کو بھیج دینا. قاضی شرح کے بیٹے صبح کے وقت میں دونوں بچوں کو لے کے امام مسلم آپ جاتے ہیں, اور وہاں سے ایک قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہے جس کی قبر غبار ہو رہی تھی. آپ کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو سامنے قافلہ جا رہا ہے اور قافلے کی قبر غبار ہو رہی ہے, اور حجاز مقدس جا رہا ہے, جاؤ بھاگ کر اسی قافلے سے مل جاؤ. قاضی شرح کے بیٹے یہ بتا کر, راستہ بتا کر وہاں سے واپس ہو لیے, لیکن خدا کی جو مشیت ہے, خدا کا جو کرنا ہوتا ہے, اچانک یہ ہوا کہ دونوں بھائی اس قافلے کی طرف روانہ ہو رہے تھے, اچانک راستہ بھٹک گئے, قافلہ
صحیح آ رہی ہے آپ جی میری؟ اپنا نظروں سے غائب ہو گیا، یہاں تک کہ پوری رات پورے دن دوڑتے رہے، پوری رات دوڑتے رہے۔ تو جو ہے 2 منٹ بعد ختم ہونے والا ہے، 5 6 منٹ چل رہا ہے یہاں تک۔ وہیں پر موجود ہے۔ اب دونوں بھائی سے جا کر نکالنے کے عالم میں بڑے ایک دوسرے کے چہرے کو کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو شہید کر دیا ہے، ہمارے باپ کو شہید کر دیا ہے۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے چہرے کو کرتے ہیں، بھائی تو وہیں پر موجود ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ابن زیاد نے کے سپاہیوں نے دونوں بچوں کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ ادھر اس نے سپاہی آ کر محمد ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔ ابن زیاد کے دربار میں گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں یہ جمال اسلامی رسالت کے دونوں مرجائے ہوئے پھول کھڑے ہیں، جن کے چہرے ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ ابن زیاد جس نے ہمارے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ عزیزان گرامی، اب اس نے دونوں بچوں کو قید خانے میں قید کرا دیا، لیکن قید خانے کا جو بولوال تھا، وہاں کا جو مطلب اس کا نام مشہور تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو رات کے وقت میں رہا کر دیا اور کہہ دیا اپنی ایک انگوٹھی نشانی کے طور پر دی۔ عزیزان گرامی، دونوں بھائی اس انگوٹھی کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب ساری رات چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، دوڑتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ عزیزان گرامی، ابھی چل کر چور ہو چکے تھے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں بھائی جب چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور وہاں مقام قادسیہ میں نہیں پہنچ پائے۔ ادھر اس نے کیا کیا؟ جب اس کو ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مشہور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے، تو اس نے ابن زیاد نے بلایا قربان کو، اسی مشہور کو بلایا اور کہا کہ تم نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کیوں کیا؟ اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ جواب کہتا ہے کہ میں نے اس لیے رہا کیا کیونکہ وہ نبی کے شہزادے ہیں۔ تو کہا کہ تجھ کو قتل کیا جائے گا، تو وہ